الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بھائی، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان والا یا مسلمان؟ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھا ہوا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ مرتے دم تک ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ رہے۔ بولے آمین۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان والا کمزور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، جو مومن ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن کسی وقت وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ لگی؟ کہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ کسی سے، اللہ کے علاوہ ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کچھ لوگ ہیں وہ ڈرتے پھرتے ہوں گے دنیا والوں سے، ٹھیک ہے، لیکن جو پکے مومن لوگ ہیں وہ نہیں ڈرتے کسی سے سوائے رب کے۔ آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہمیں شہادت چاہیے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا سے نہیں ڈرتے۔ تو مومن کی نشانی، اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ خوف زیادہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں، کسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور ہو، بڈھا ہو، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ خوف زیادہ ہو سکتا ہے، ڈر سکتا ہے۔ ایک بات۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ چول ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ کب مومن چول نہیں ہو سکتا پیسے کے معاملے میں؟ ہو بھی سکتا ہے، ساتھ یہ بھی کہا نہیں، اور ہو بھی سکتا ہے، دو باتیں کی۔ لیکن آج کل زیادہ چبل ہی ہے سارے، جتنا کوئی امیر بندہ ہوتا ہے اتنا بات چبل ہوتا ہے، اور ہم لوگ اتنے چبل ہیں کہ ہم کسی کو پیسے نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، وہاں نہیں باکس میں نہیں ڈالتے۔ ایک بات یاد آ گئی، 5 منٹ ہے، بڑی اچھی۔ ہم لوگ اوپر پہ تھے نا، ناران کے کام تھے، میں، موسم بھائی، بس والا افضل، میرے وہ 2 اسٹوڈنٹس، ہم لوگ بیٹھے ہوئے، تو یہ عمار دکھاؤ کیمرے اس کا، یہ عمار آیا میرے پاس، کہتا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، کھانا ناشتہ کرنا ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا پیزا دکھاؤ۔ ایسی بات ہے، میں نے نہ بٹھا لیا، کھانا کھا، تو دہی پکوانا تھا، تو اس نے کہا جی مجھے پیسے دیں، میں دہی لا دیتا ہوں۔ 500 روپیہ دیا اس کو، جاؤ دہی سامنے سے پکڑ لو۔ یہ دہی لے کر آیا تو 250 روپیہ، 270-80 روپے بچے، تو میں نے کہا جیب میں رکھ لو، وہاں پہ جا کے پھر کچھ والا لے لیں گے، جو کہ جیب میں رکھو۔ جیب میں پیسے ہو نا، بڑا آسرا ہوتا ہے کہ چلو کھانا تو صحیح نا، پیسے تھوڑے ہی۔ ہم لوگ ناشتہ کر کے ابھی فارغ ہو کے بیٹھے تھے، تو کیا ہوا، میں بھی اسی ٹیبل پہ تھا، یہ بھی اسی ٹیبل پہ تھا، تو ایک مانگنے والا آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں نوالے میں کھا رہا تھا، بھی ہم سب کو پتہ، میں بڑے آرام سے کھاتا ہوں۔ معظم نے کہا اللہ بھلا کرے، افضل نے کہا جی پلاؤ دے، ساتھ ہی مبین نے کہا جی اللہ بھلا کرے، مبین سویب نے بھی کہا، ابو بکر نے سوری کہا۔ میں کھا رہا تھا، میں نے بابا جی کو دیکھا، اور اللہ کی قسم وضو میں میرا بھی ارادہ نہیں تھا دینے کا کہ اس کو میں کچھ دوں بابے کو، جبکہ میری جیب میں 15, 20, 25, 30 ہزار روپیہ تھا، معظم بھائی کی جیب میں تھا، مبین کے پاس تھا، ابو بکر کے پاس تھا، ہماری جیبوں میں اچھے بھلے پیسے تھے۔ اس نے کیا کیا، اس نے جناب جلدی سے اپنی جیب میں سے نکالے، اس بابا جی کو دے دیا، اور یہ گواہ ہے وہ معظم بھائی جناب، اس نے ہم سب کی، وہ جو کہتے ہیں اتنی مٹی پلیت کی، انہیں کیا دارت ساڑھے اٹھتے، سارے ہمیں اٹھتے جتنے بیٹھے ہیں سوائے دیتے، ساڑھے کو لینے لے اسی نہیں دیتے، وہ دیکھو روپیہ نہیں، انہوں ہتھا اسی دیتے نے، 250 روپیہ دیا ہے، کہ اس نے کیا مارنے اپنی جیب سے نہ 10, 20 تھی جتنے بھی بابا جی کو دیے، بابا جی کہتے اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ اللہ کی قسم اذان ہو رہی ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں شرمندہ ہو کے ڈوب گیا، میں مؤذن نے بھی اس کی آپس ایک دوسرے کی بستی کرنے لگے، تو کہتا تو دے دینا،
میں بڑا فیل ہوا، بات مزاح میں جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل ہو سکتا ہے، چول ہو سکتا ہے، کسی وقت ہو سکتا ہے، لیکن میں سچی میں اس دن سے نہ مار کے میرے دل میں بڑی عزت ہو کہ یار ہماری جیب میں اتنے ہم نے نہیں دیا، دیکھو جس کو ہم نے خود دیا ہے کہ تم اپنی جیب میں رکھو، اس نے اگلے کو دے دیا، یہ ہوتی ہے دل کی بات۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے 20-30 روپے کٹ جائیں گے، میرے پاس 250 رہ جائے گا، انہیں باتیں اٹھا چل۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایمان والا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ مار سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اس میں لچک نہیں دی کہ ہاں کبھی بول سکتا ہے، نہیں بول سکتا۔ آج اس وقت ہم اپنے آپ میں دیکھیں یا آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو دیکھوں، ہم دن میں کتنے جھوٹ مارتے ہیں؟ ہمارے نبی کا کہہ رہے ہیں چول ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، ڈر سکتا ہے کسی سے، لیکن جھوٹ نہیں مار سکتا۔ ہم لوگ اس طرح کے ہیں، ہم ڈرتے بھی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں دیتے بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جھوٹ تو ہم لوگ ایسے بولتے ہیں جیسے سواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں نا وہ بڑے سینسیٹیو، کمزور مخلوق ہیں، اور وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ انسان کی رگ سے واقف ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کو فرشتوں کو کرامن کاتبین، دونوں فرشتوں کو پتہ میں کتنا گنہگار ہوں، انہیں پتہ ہے۔ عبد الوہاب کی جو ہمارا کیمرہ مین ہے اس کے بھی فرشتوں کو پتہ ہے، سر ارشد کی فرشتوں کو پتہ ہے ارشد کتنا گنہگار ہے، اللہ نہ کرے ہو۔ مطلب سب جو فرشتے ہیں سب کو پتہ ہے، جو فرشتے کندھوں پہ بیٹھے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے بھائی انسان وہ ہے جس سے گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ ایسا کوئی انسان نہیں جس سے گناہ نہ ہو۔ جتنے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں ان سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان فرشتہ تو ہے نہیں۔ بات علیحدہ ہو رہی ہے، بات بتانے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ گنہگار کتنا ہے کتنا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ ہمیں نہیں آتی۔ میں جھوٹ بولوں گا سر ارشد کو نہیں آئے گی، سر ارشد بولیں گے مجھے نہیں آئے گی، سر زبیر صاحب بولیں گے مجھے بو نہیں آئے گی، یا میں بولوں گا ان کو نہیں بو جائے گی میرے منہ سے۔ وہ فرشتوں کو وہ والی بو جاتی ہے، اور فرشتے کیا کرتے ہیں اپنی کاپی کتاب بند کرتے ہیں اور ہم سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ کمزور ہو سکتا ہے، چول بھی ہو سکتا ہے، پر یہ نہیں کہا کہ جھوٹا کبھی کبھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہا۔ پر ہم لوگ جھوٹ پہ جھوٹ، اس طرح جھوٹ چھوڑتے ہیں، اس طرح جھوٹ چھوڑتے ہیں کہ جو اخیر ہو گئی۔ بڑے جو ہے نا، بڑے لوگ جو ہے، جو بڈھے بابے تھے پہلے زمانے میں، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے نا انسان کو 100 جھوٹ مارنا پڑتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، سوچیں کہ آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم لوگ کتنے بولتے ہیں ماشاءاللہ دن میں بے صابرنی سے میں جھوٹ بول دیا۔ سبق نہیں آیا کہہ دیا جی آیا تھا، سب کی نہیں تھی، سر نے نہیں تھی سنی، ٹائم نہیں تھا، سر نے جناب ایک تھپڑ مارا گھر کے کہ 5.5 تھپڑ مارے۔ تو یہ باتیں اس طرح کی جھوٹ مارنا بلا وجہ، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، فرشتے بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نامہ اعمال میں جو ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا ہے اس میں بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ آپ ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، کہ آپ کے خاندان میں کوئی جھوٹ بولتا ہو نا، جھوٹ، تو آپ کے بھی پتہ کہ کہتی ہے وہ تو ہے جھوٹا، وہ گل تو نہیں یقین کیا جا سکتا، وہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے، کہ اس نے جب بھی بات کرنی ہے تو جھوٹ ماننا، اس کی بات پہ نہیں یقین کر سکتا۔ آپ کی پھوپھی کیوں نہ ہو، آپ کی خالہ، چاچی، مامی، تائی، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، باقی خاندان میں ہے جھوٹ مارتا ہے۔ یوٹیوب پہ بھی درد سنتے ہیں ہمارے لوگ، تو جھوٹ بولنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ بات آپ دھیان سے سن رہے ہیں، پتر چول ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، دیکھیں جھوٹ ہی ہے، میں کیوں نہ جھوٹ مانوں، ایک بات جھوٹ ہی رہنا۔ عبدالوہاب نے جھوٹ بولا ہے، سر زبیر نے بولا جھوٹ ہی رہنا۔ سر غصہ تو نہیں نا آپ کہہ رہے میں آپ لوگوں کا نام لے لوں گا،
ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ سر میرے ساتھ کہنے آپ میں سے کسی نے نا آپ لوگ کہتے ہیں گھر جا کے ہمارا نام لے لیتے ہیں سر، میں بول رہا ہوں سر بول رہے ہیں ملے کا آپ کے ابو بول رہے ہیں امی بول رہے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہے پتر، اور ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی بول لیں لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہے، تو جھوٹ بولنے سے فرشتے آپ سے دور چلے جاتے ہیں، اس سے بچیں۔ سر ارشد بھی یہ بات کہتے ہیں نا، مجھے سر ارشد کی بات بھی اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں سچ سچ داستی میں کچھ نہیں کرتا، آپ کے ابو بھی کہتے ہیں امی بھی کہتے ہیں پتر سچ سچ داستی کچھ نہیں آتا، سر ارشد کہتے ہیں سچ بتا تو پتہ تو لگ جانا تسی سچ داستی، امی بھی آپ کی کہتی ہیں تو سچ بتا دو بچ جاؤ گے، سچ کے اندر برکت ہے، جھوٹ میں کام ہے چھپیروں والا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ جھوٹ کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ بادشاہ کا نمازی بنا دے، اللہ الفجر کو حاسدین کے سس سے محفوظ فرمائے، اللہ الفجر کی غیر کے خزانوں سے مدد فرمائے، ہماری تصویروں کا معاملہ ہے اللہ اس میں بھی آسانی والا معاملہ فرمائے، وقت تھوڑا ہے فجر کے بعد اللہ اس معاملے کو آسانی سے حل فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، مقصد بھائی کا قرآن مکمل ہوا ہے یا اللہ اس قرآن کی بدولت سے یا اللہ جتنی پریشانیاں مشکلات میں ساری دور فرما، اس قرآن کی برکت سے سر ارشد و سر زبیر صاحب کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، اس قرآن کی برکت سے یا اللہ تو الفجر کی مدد فرما، اس قرآن کی برکت سے یا اللہ پاکستان کو اپنا رحم فرما، اس قرآن کی برکت سے یا اللہ میرے دل میں جو نیک خواہش ہے، بچوں کے جو دلوں میں خواہش ہے، سر ارشد صاحب کے، سر زبیر صاحب کے، ہمارے ٹیچرز کے، جس کے دل میں جو نیک خواہش ہے یا اللہ تو قبول فرما، آمین آمین ثم آمین۔